ہم آپ سے ملوا رہے ہیں، گفتگو کریں گے ہم آج میجر ریٹائرڈ افروز رضا صاحب سے، جو مشرقی پاکستان میں تعینات تھے اور انہوں نے وہاں جنگ لڑی پاکستان کی طرف سے، اور اب وہ ریٹائرڈ ہیں، مگر ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ ان کی جو چشم دید داستانیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے، اور ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا پاکستانی فوج نے واقعی 30 لاکھ بنگالیوں کو ہلاک کیا، کیا 2 لاکھ عورتوں کی عصمت دری کی، کیا غیر بنگالیوں کا قتل عام ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کس نے کیا تھا، اور یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ اگر ان کا قتل عام ہوا تھا تو اس کی تشہیر کیوں نہیں کی گئی تھی اس وقت کہ دنیا کو اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، یہ المیہ بھی ہوا تھا کہ غیر ملکی نامہ نگاروں کے مطابق 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک غیر بنگالیوں کو قتل کیا گیا تھا، مکتی باہنی نے قتل کیا تھا۔ تو آئیے میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں میجر ریٹائرڈ افروز رضا صاحب سے، وہ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ۔ میجر رضا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میجر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی مشرقی پاکستان میں تعیناتی کب ہوئی تھی، کس حیثیت سے، کس پوزیشن پہ ہوئی تھی، اور آپ کہاں کہاں رہے وہاں پہ اس دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشرقی پاکستان مارچ سن 70 میں پوسٹ ہوا۔ اس وقت ایک فورس ہوتی تھی ایسٹ پاکستان رائفلز، جی جی۔ تو میں وہاں سے ڈھاکہ گیا، اور پھر ڈھاکہ ایسٹ پاکستان ہیڈ کوارٹر سے مجھے پوسٹ کیا گیا دناج پور۔ اچھا۔ دناج پور سیکٹر کا میں ایڈجوٹنٹ تھا، اور تقریباً یہ کوئی 10,000 میل کا ایریا تھا جو ہم کور کر رہے تھے، اور تمام کافی مائلیج زیادہ اس لیے ہے کہ زگ زیگ بہت تھا، بارڈر اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اندر آ رہا ہے، تو کافی مائلیج ہو جاتے تھے۔ اگر پروفائل ڈسٹینس دیکھیں تو بہت کم تھا۔ جی جی۔ اینی وے، وہ ہمارا کوئی 6,000 میل 6,000 میل کے تقریباً بنتا تھا، مگر زیک زیک کی وجہ سے بہت۔ اینی وے، وہاں میں پوسٹ ہوا، حالات بالکل نارمل تھے، کچھ نہیں، مگر تھوڑا بہت یہ فیلنگ تھی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان، بنگالی نان بنگالی، which was acceptable at that time. People were very loving. I found them at that time. They were very courteous. کوئی نہیں تھا، بلکہ ہماری یہی وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اتنے خوبصورت ہو، اتنے اسمارٹ ہو، بہت اچھے ہو، تعریف ہوتی تھی۔ میرے پاس جتنے اسٹاف تھا وہاں پہ بنگالی تھا، اینڈ دے ور ویری ہیلپ فل، بہت مزے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ مگر جب یہ تقریباً بات ہے، اچھا میری پوسٹنگ وہاں سے ذرا جلدی ہو گئی ایب نارمل طریقے سے، مجھے وہاں رہنا تھا 2 سال کے لیے، مگر میری کوئی تقریباً 10-11 مہینے میں واپس پوسٹنگ آرمی میں ہو گئی۔ وہ EPR واز سول آرم فورسز، تو بیک ٹو دا آرمی۔ تو تقریباً اکتوبر کے مہینے میں میری پوسٹنگ ہو گئی جسور، اور جسور میں 25 بلوچ ایک ریجمنٹ تھی، اس میں ہو گئی۔ جس آفسر نے مجھ سے ٹیک اوور کیا، وہ اور اس کی بیوی وہاں آئے، نئے نئے تھے، میری بھی نئی شادی ہوئی تھی، میری بھی بیوی ینگ تھی اس وقت۔ ہم دونوں بہت اداس تھے کہ اتنی جلدی یہاں سے نکل گئے۔ اینی ویل پیپل ور ویری ہیلپ فل اینڈ آل۔ میں جسور پہنچ گیا۔ جسور میں ہمیں پھر ٹاسک ایک دم سے مل گیا، بہت بڑا طوفان آیا بھولا آئی لینڈ جی میں۔ بھولا کا، جی، اور جسور تو بارڈر تھا انڈیا کا۔ ہاں، تو وہ بھولا آئی لینڈ میں میں نے آپریشن کیا، 3-4 مہینے ہم وہاں رہے، اور بھولا میں جو آپریشن تھا، یعنی ہم لوگ اپنی جو خوراک ملتی تھی جوانوں کو کھانے کے لیے، وہ تک ہم دے دیتے تھے بنگالی جو وہاں پہ تھے، افیکٹڈ پیپل۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ لوٹا ہو، یہ کہ دیکھیں 1 odd کیس دنیا میں ہر جگہ ہو جاتا ہے،
राइट। فرشتوں کے میں سے ایک فرشتہ شیطان بھی بن گیا. تو ایسی بات نہیں کہ میں کہوں گا کہ 100% ہم لوگ صحیح ہیں. یس، ون آٹ کیسز بلیک شیپ ہوتے ہیں، جی بٹ اٹ واز اے ویری گڈ آپریشن. برٹش فورسز بھی آئی تھی وہاں پہ، ہم نے ان کو آپریشن وہاں پہ کیا، وہ آپریشن مکمل ہو گئی، اینڈ فوراً ہی اس کے بعد یہ الیکشن شروع ہو گئے. اچھا اب جب الیکشن کے لیے ہوئے تو میں بری سال میں تھا اور وہاں پہ الیکشن کروائے. الیکشن اپرنٹلی جو نظر آتے ہیں، جس طرح کہ دنیا نے دیکھا، بہت 100% فیئر الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے فیئر اینڈ فری. مگر یہاں پہ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ فری کا جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کر دوں کہ فری ہم جب کہتے ہیں تو فری ول ہونی چاہیے. وہاں پہ فری ول نہیں تھی. بائی فورس عوامی لیگ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ عوامی لیگ والے فورس کر رہے تھے کہ نہیں. تو جس کی وجہ سے ہم نے کافی دفعہ پولنگ بند بھی کی، شروع کی، اور یہ جو ہیومنلی پاسبل تھا. الیکشن ہو گئے، پھر 25 مارچ کو جو کچھ ہوا، 26 کو جو ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے. اب ان کی جو فیلنگز تھی لوگوں کی، بنگالیز کی، میں سمجھ سکتا ہوں، ویری ٹرو فیلنگ کہ بھائی ہمارا حق ہے، ہم کو دو. رائٹ. بنگالی آفیسر جو ہمارے ساتھ تھے وہ انہوں نے کہا کہ میجر صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کا سامان بھی لے بھیجیں گے، اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے. نو وری. مگر ماسس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور فوراً ہی کلنگ شروع ہو گئی. ہمیں یہ آرڈر ملا کہ ڈونٹ شوٹ، ڈونٹ کل. اچھا، اچھا کیسے آپ اپنے یہ کو 25 مارچ کے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یا 25 مارچ کے بعد کی بات اور کر رہا ہوں. کلنگ کس کی شروع ہوئی؟ کلنگ جو شروع ہوئی نان بنگالیز کی شروع ہو گئی. جو بھی وہ وہاں پہ نان بنگالی تو شالا پنجابی کہتے تھے. وہ ایک ٹرم تھی پنجابی، ویدر اٹ از بہاری، اور جو فیور کرتا ہے وہ پنجابی ہے. اچھا، تو اس میں شروع ہو گئی روتھلیسلی. جہاں جہاں پہ جو آفسر تھے، کیڈٹ کالج جو تھے اس میں آفسر تھے پاکستان آرمی کے، ویسٹ پاکستان، وہ مارے گئے. کیپٹن ہوتے تھے ایڈجوٹنٹ، جوان کیپٹن جو ہوتا ہے اسی وقت شادی کرتا ہے، سب کی بیویں جوان تھی، سب مارے گئے. مجھے خبر ملی وہاں جسور میں جی جی دناجپور کی، چونکہ میرا کانٹیکٹ تھا، میں نے وہاں ابھی زیادہ ٹائم گزارا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ جو میجر صدیق تھے ان کا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ان کو تو مار دیا گیا، ان کے سالے نے مارا، اور ان کی بیوی جو ہے بہت چیختی رہی. پھر میجر ایک اور تھے، ان کا طارق تھے، ان کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو مارا. یہاں پہ ایک چیز مینشن کروں، جس آفسر نے مجھ سے ٹیک اوور کیا تھا، نوید، کیپٹن نوید، اس کو، اس کی بیوی کو بچایا ایک بنگالی آفسر کیپٹن نوازش. وہ لے کے گیا جیپ میں اپنی بیوی کے ساتھ کہ چلیں آپ لوگ. مگر بدقسمتی سے اس کو بھی ایمبوش کر لیا گیا، وہ بنگالی آفسر کو بھی مار دیا گیا، اس کی بیوی کو بھی مار دیا گیا، نوازش کو بھی مار دیا گیا، اور نوازش کی بیوی کو بھی مار دیا گیا. پھر وہاں پہ ایک جگہ ہے ٹھاکر گاؤں میں، ٹھیک. وہاں پہ میجر محمد حسین تھے، وہ کافی دن تک اکیلے بیچارے تھے، ایک دو اور ویسٹ پاکستانی تھے. لڑتے جب ان کو مار دیا تو پھر ان کی لاشوں کو گورو گاڑی کہتے ہیں بیل جی جی گاڑی کو، بیل گاڑی کو، جی جی گورو گاڑی کے پیچھے، بیل گاڑی کے پیچھے ان کی لاشیں پورے شہر کے اندر گھمائی گئی. یہ تو وہاں کی اسٹوری تھی. ان لوگوں کا کیا حال تھا یہ دناج پور میں اور ٹھاکر گاؤں میں، جو غیر بنگالی سے بہاری جن کو کہتے ہیں، ان کو میکسیمم آف دیم ور ان سرٹن ایریاز لائک سیٹ پور، رنگ پور، پاربتی پور، یہ جڑ تھے جہاں پہ یہ بہاری لوگ. ان کو تو بے دردی سے مارا. جو آئی وٹنسز آئے تھے میرے
دوست کو چند کرنل طارق رسول ان کے بیٹے وغیرہ ان سے میری بات ہوئی. پھر کہتے بھائی بیان بھی ہم نہیں کر سکتے کس طریقے سے کیا ہوا, کان کاٹ دیے. پہلے پوچھا کہ تمہارا سب سے پیارا بچہ کون ہے, انہوں نے کہا میرا یہ چھوٹا ہے. پہلے اسی کو مارا, پھر کہا بیوی کو مارا. اینڈ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ پرائیویٹ آرگن پہ کیا کیا اینڈ آل دیٹ تھنگ. تو اینی وے وہ چیز ہے. پھر یہاں پہ میں جب جیسور میں تھا تو وہاں قریب ایک ٹاؤن تھا, چھوٹا شہر ہے کھلا. جی جی کھلا کے اندر جوٹ ملیں تھیں اور بھی جی کافی کرسن جوٹ چیزیں مل, تھیں. میں نام بھول گیا ہوں مجھے کرسن جوٹ مل, جی ہاں. جا کے. تو وہاں پہ تو ہائے 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 آدمی کچھ خبر ملی ہمیں کہ جی وہاں تو ہماری فورس بھیجی گئی وہاں پہ. تو جوٹ مل کے اندر انہوں نے جتنے نان بنگالیز تھے سب کو اکٹھا کر کے عورتوں کو الگ کیا, بچوں کو اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو سب کو گلے کاٹ کاٹ کے باڈیز دریا میں پھینک دی. اور ان کی جو اسکلز تھے وہ ہیپ آف اسکل, جس طرح کے گندم کا ڈھیر لگایا جاتا ہے لائک اے پیرامڈ, اس طرح پڑے ہوئے تھے. تافل بیت تحاشا تھی. وہاں پہ ڈرم آف بلڈ تھے جن میں انہوں نے ان کے ڈرم میں بلڈ جمع کیے ہوئے تھے. اینی وے وہ تو سین جو کچھ تھا. یہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا کہ ان کو سب کو برہنہ ننگا کر کے اور ان کو بکریوں کی طرح ریوڑ کی طرح چلا رہے تھے پیچھے سے. اور جو بنگالیز تھے وہ پیچھے پیچھے سیکچول ایکٹ بھی پرفارم کر رہے تھے. یعنی اٹ واز اے سین وچ واز افیکٹڈ مائی لائف. اینڈ آفٹر دیٹ وہاں سے ہم لوگ ایک قسم کی پھر تو وار ڈکلیئر ہو گئی تھی. تو مجھے پھر بارڈر پہ یہاں پہ ایک جگہ تھی کشتیا, پہلے تو بینا پول پہ بھیجا مجھے. بینا پول جو تھا بینا پول بارڈرنگ پوسٹ تھی, اور وہاں پہ جو اسٹاف تھا ویسٹ پاکستانی نائب صوبیدار ان کو مار دیا. ان کی عورتوں کو ان کے پرائیویٹ پارٹ میں بیمبو ڈال کے اور بالکل اس کو پول بنا کے کیا تھا. عورتوں کے باڈی وہاں لٹکی ہوئی تھی تمبو کے اوپر. وہاں ہمارے ایکشن ہوئے, ان کو کیا. پھر بعد میں میری پوسٹنگ ہو گئی. تو یہ میجر صاحب یہ سب کچھ پاکستان آرمی کو پتہ کیسے چلا؟ کیا وہ ان کو تصویریں ملی, دیکھا انہوں نے, کیا کیا, کیسے پتہ چلا؟ نہیں, یہ ہم کو ہمارے کچھ ایجنٹس جو تھے انفارمیشن جو ہم کو دے رہے تھے. ایک تو ہمارا سسٹم تھا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ والے وہاں کام کر رہے تھے, مگر ان کا سسٹم ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو گیا تھا کیونکہ ان کے بنگالیز جو تھے وہ تو بھاگ گئے تھے. ہمارے اپنے آفیسر جو بنگالی تھے وہ کسی بہانے سے وہ بھاگ گئے تھے. جو ہمارے جسور میں ایک یونٹ تھی بنگالی, میں آئی وٹنس ہوں کیسے وہ بھاگے اور کیسے انہوں نے ہم پہ ہمارے فیملی کوارٹرز پہ حملے کیے, مگر چونکہ ہم وہاں موجود تھے ہم نے ان کو ریپلس کیا. اور پھر یہ تو وار ایک قسم کی تو اب ٹروپس کو جانا تھا بارڈر کے اوپر. اب بارڈر پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا. پہلے میری آپریشن جو تھی یونٹ گئی, انہوں نے ڈکلیئر کیا چوا ڈنگا کو کیپٹل آف بنگلہ دیش. تو جیسور سے کوئی 50-60 کلومیٹر ایگزیکٹ نہیں, رفلی بتا رہا ہوں کہ 60-70 کلومیٹر دور یہ جگہ تھی. ہم وہاں گئے, انہوں نے درخت کاٹ کاٹ کے سڑکوں پہ پھینکے ہوئے تھے بڑے بڑے. ہم جو وہ ڈسٹینس 2-3 گھنٹے میں سفر کرتے, شام تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے. دوسرے دن صبح پہنچے, وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ کلیئرنس کیا تمام. پھر ہمیں پتہ لگا کہ جسور از بینگ تھریٹ, تو وہ فورس کو واپس بلا لیا گیا. ہم جسور پہنچے. پھر جسور سے ایک فورس ہماری گئی تھی راجشاہی, وہاں پہ وہ سب کے سب سلاٹر ہو گئے, صرف اس میں سے 10 آدمی بھاگے. اب جو آپ نے پوچھا تھا کہ خبر کیسے ملتی تھی, تو بہاری اور لوئل بنگالیز ہم کو خبر دے دیتے تھے.
کہ جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو تو رہا ہے. ڈیڈ باڈیز پاکستان آرمی جب پہنچی ہے ان علاقوں میں تو وہاں انہوں نے ڈیڈ باڈیز بنگالی نان بنگالیز کی، بہاریوں کی دیکھی کنڈیشن؟ جی ہاں جی، ہم نے دیکھی وہاں پہ دیکھی، پڑی ہوئی تھی. ہم اس کو ڈسپوز آف بھی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس کھانے کو سپلائی نہیں تھی. ہم گڑ اور چنے کے بیسس کے اوپر بھی رہ رہے تھے. لوکل ریسورسز یہ تھے کہ ڈاب کا پانی، ڈاب کہتے ہیں ناریل کو، ناریل کا پانی پی کے رہ رہے تھے. اس وقت رینجرز کے تھے، کچھ سول آرم فورسز کے تھے، کچھ اسکاؤٹس کے تھے. میری اپنی ایک کمپنی تھی، یعنی میری کمپنی کے علاوہ بھی کوئی 2-2.5 کمپنی کی اسٹرینتھ تھی. وہ تقریباً ٹوٹل 800-900 آدمی کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ میں کمانڈ کر رہا تھا. اب اس میں وہ بنگالیز بھی تھے، کم تھے، کچھ لوئل بنگالیز تھے جو کہ سروسز ہم کو دے رہے تھے دریا میں نوکا چلانے کے لیے. نوکا کہتے ہیں بوٹس کو، تو وہ چلانے کے لیے وہ ہمیں لاجسٹک سپلائیز میں سپورٹ کر رہے تھے. اور جو وہ تھے سول آرم فورسز کے، وہ بہاریز تھے. اس وقت یعنی یہ حالت تھی کہ ہم لوگوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. اب یہاں پہ ایک چیز جب میں آپ کو مینشن کر دوں، یہ تھرو آؤٹ مائی آپریشن جو کہ میں نے وہاں پہ نومبر تک تھا، نومبر کی میں نے 20 تاریخ کو چٹاگانگ چھوڑا تھا. میرے پورے عملے میں 2 کیجلٹی ہوئی تھی، 2 بنگالیز کو مارا گیا ان اے پیریڈ آف مارچ سے لے کے اکتوبر تک. یعنی آرمی آپریشن کے دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 آرمی آپریشن کے دوران میں کہہ رہا ہوں جی، 2 آرمی آپریشن کے دوران صرف 2 ہم نے بنگالی مارے. تو 30 لاکھ کیسے مار دیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے 30 لاکھ بنگالیوں کو کیسے مار دیا جو کہا جاتا ہے؟ 30 لاکھ بنگالی کا بھی میں آپ کو حساب ابھی بتا دیتا ہوں. 2 لڑکے جو میں نے مارے جوان تھے، ایک جو تھا 12 سال کا لڑکا تھا اور دوسرا 18 سال کا تھا. یہ 12 سال والا کیا کرتا تھا کہ آتا تھا کہ کہتا تھا میجر صاحب ڈاب چاہیے، ڈاب، تو ہمیں ڈاب توڑ کے دیتا تھا. ہم اس کو 5 ٹکا 2 ٹکا دے دے، 2 ٹکا مطلب 2 روپے دے دیتے تھے. اور وہ جب ڈاب لینے توڑنے کے لیے اوپر جاتا تھا تو سفید کپڑا باندھ آتا تھا، اچھا ناریل کی طرح. اچھا وہ باندھ دیتا ہوا، تو وہ وہاں پہ جیسے ہی وہ جاتا تھا تو وہ ہیلی کاپٹر انڈین آتے تھے اور شیلنگ کرتے تھے وہاں سے، موٹر بم پھینکتے تھے ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ. وہ سائن تھا، وہ سگنل تھا کہ یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا میں نے اپنا ہیڈ کوارٹر چینج کیا کہ یہ کیا چکر ہے، جدھر جاتے ہیں آرٹلری شیلنگ ہوتی ہے، ہیلی کاپٹر آتا ہے آبزرور اور وہ شیل کرتا ہے. تو ون فائن مارننگ بارش ہو رہی تھی، وہ آیا کہ ڈاب نے دیکھا تو ہمارے ایک آبزرور نے آبزرو کیا یہ اوپر گیا کپڑا باندھا ہے. تو وہ بھاگ کے آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ یہ اس نے تو اوپر کپڑا باندھا ہے. میں نے جب دیکھا میں نے کہا اٹ از انڈیکیشن ٹو دیم دیٹس ہاؤ دے شیلنگ. میں نے اس سے پوچھا تو کافی مارا پیٹا جب بتایا. اب اس کو چھوڑ دیتے ہم تو جا کے ہماری لوکیشن اور کرتا تو میرے اور جوانوں کی کیجوالٹی ہوتی. تو میں نے پھر اس کو پسٹل سے گولی مار دی اور میں نے وہیں دفن کر دیا. باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم پہ تہمت لگائے گی. ہم نے جب اپنی جوانی کے دن وہاں پہ دن رات گزارے، بیویوں سے دور رہ کے گزارے، بالکل، اور یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ ہم نے ریپ کیا، ہم نے یہ کیا. آپ کو میں ایک ڈائریکٹ سوال بتاتا ہوں، پبلک سے پوچھتا ہوں، دنیا سے پوچھتا ہوں، آپ کو پوری نیوٹریشن خوراک نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، خوف ہے انیمی کا، 10 میل بیلٹ جو ہے پیچھے کی طرف تک خالی ہے، اس حالت میں آپ کس کی ہیلپ کریں گے؟ اور آپ جب میل نیوٹریٹڈ ہیں، آپ کو سیکچول اراؤسمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیئر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بکواس ہم کے ٹیبل لگائی گئی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس وقت خاموشی اختیار کی. میرا اپنا بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے، تم لوگ عیش کرتے رہے. بڑا بھائی میرا مجھ سے کہہ رہا ہے، اور وہ بلیو کر رہا ہے CNN پہ اور کیا نام ہے BBC پہ اور پاکستان ٹائم پہ اور دوسرے میگزین پہ. تو یہ تو حالت ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اور میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکا کہ بنگالی سے فرینڈلی ریلیشن ان سے، اور ان بنگالیوں نے لائلٹی شو کی. جب میں واپس آ رہا تھا
ویسٹ پاکستان سے آنے کے لیے ہم لوگ وڈرا کر چکے, ریپلیسمنٹ ہو رہی تھی ہمارے ٹروپس کی. تو بنگالیز نے مجھے منع کیا کہ سر آج آپ رات کو مت جائیں, مفتی بہانی جو ہے آپ پہ اٹیک کر دیں گے آپ کی نوکا پہ, میں ٹائم بتاؤں گا پھر آپ کو لے کے جاؤں گا. دوسرے تیسرے دن وہ آیا کہ اب محفوظ ہے آپ چلیے. تو ایسے بھی لوائل لوگ تھے, بنگالی تھا, پیور بنگالی. بالکل تھے جی, بالکل. اچھا اچھا, اس کے بعد جو میں ہماری ٹروپس جو تھے وہ تو ایئر لفٹ ہو گئے تھے. ایئر لفٹ کے بعد مجھے ایز سیکنڈ ان کمانڈ, مجھے ٹروپس جو تھے, ریئر پارٹی ہماری ایک ہوتی جس میں ہیوی لگیج جاتا ہے, اس میں کھلنا سے جہاز میں بیٹھے اوشن انڈیورنس پہ, اور چٹاگانگ گئے. چٹاگانگ سے بھی ٹروپس تھے کچھ. ہمارا جہاز سیل کرنا تھا 23 تاریخ کو, 23 نومبر کو. مجھے انفارمیشن ملی 19 نومبر کو, میجر عمر تھے انٹیلیجنس کے, انہوں نے کہا افروز اگر نکلنا ہے تو تم شپ کو لے کے نکل جاؤ 20 تاریخ کو, ورنہ بلاکیڈ ہو جائے گا. تو میں نے کیپٹن آف دا شپ کو کہا کہ جی یہ ہم 20 کو سیل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی ہمیں تو آرڈر ہے کہ آپ 28 تاریخ 24 تاریخ تک سے پہلے نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں اسی شپ ہوں, میں آپ کو آرڈر کرتا ہوں. کہتے مجھے ان رائٹنگ دے دیں. میں نے ان رائٹنگ دے دیا. پھر بہانے ایک بنایا اس نے کہ نہیں ہم میرے پاس تو فیول نہیں ہے. میں نے کہا ساتھ سفینہ عابد کھڑا ہے, جس نے 30 تاریخ 28 تاریخ کو جانا ہے, اس میں سے لے لو. وہ لوڈ کیا ہم نے, رات ہی رات ہم نے کیا. اس نے پھر کہا کہ جی یہ 3000 لوگ ہیں بہاری, ان کو ہم کھانا, یہ سب بہاری تھے پورٹ کے اوپر, تو میں ان کو بچانا چاہتا تھا. میں نے اپنی بیوی بھی میری بلا لی تھی, تو وہ اس سے میں نے جا کے کہا بیوی اس وقت یہ ہے امتحان میرا, یا ان کی جانیں میں بچا لوں یا اپنے کورٹ مارشل ہونے سے بچ جاؤں. تو کہتے ہیں ہم تم بے شک کورٹ مارشل ہو جائے تو میں نوکری سے نکال دیں, یہ جانیں جو ہیں ان کو بچا لو. میں نے پھر کیپٹن نے ایک شپ نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا. میں نے گودام سے دالیں چاول یہی نکال کے ڈمپ کیا. پھر اس نے کہا کہ جی ہم پانی کی پینے کی کمی ہوگی. میں نے کہا میں راشننگ کر دوں گا, کوئی نہائے دھوئے گا نہیں کچھ نہیں, تو ہم وہاں 8-9 دن کا جو وائج ہے ہم نکل جائیں گے. میں نے اپنی گنز جو تھی, مجھے آرڈر تھا کہ اس گنز کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو رول میں لگایا, اینٹی ٹینک گنز, یہ سب مجھے ہینڈ اوور کرنی تھی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کو. مگر میں نے کوئی چیز ہینڈ اوور نہیں کی. میں نے تمام گنز کو ڈپلوائے کر دیا شپ کے اوپر, ڈیک پہ اینٹی ٹینک گن لگا دی, اور رات کو اندھیرے میں نکل گیا. میں نے کیپٹن کو کہا ہٹ فار دا ساؤتھ فار انٹرنیشنل واٹر, so that as soon as we hit in international water, the Indian attack and all will be less vulnerable. صبح ہی ہوتے ہوئے 2 جہاز انڈین کے آئے, انہوں نے ڈائیو کی, دیکھا یہ کیا. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سویلین مرچنٹ نیوی کا شپ ہے, تو یہاں سے پھر ہم نے تمام گنیں کھول دی, میرے آرڈر کیا فائر. تو جہاز جو تھے وہ نکل گئے ان کو, چونکہ تھینک گاڈ ان کے پاس راکٹ نہیں تھے, اسٹریفنگ تھی, اور نکل گئے. میرے اسی بات کے بعد کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 2 گن بوٹس انڈین آئیں. اگین دے تھاٹ کہ جی یہ تو کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا, وہ بہت رینج میں آ گئی. تو میں نے ان کے, ہماری ایک گن ہوتی ہے ٹینک کے لیے, اس کو 106 ریکارڈلیس رائفل کہتے ہیں, اس پہ فائر کرائے. ایک گن بوٹ تو ان کی ڈوب گئی, دوسری گن بوٹ جو تھی وہ بھاگ گئی, اور بائی دیٹ ٹائم ہم انٹرنیشنل واٹر میں پہنچ گئے. اس طرح وائز جو تھا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تقریباً 28 تاریخ تھی یا 29, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں میرے پاس. میں کراچی پہنچ گیا, ہم نے شکر اللہ کا کیا. وہ بہاری جو تھے وہاں اتر گئے پورٹ پہ کراچی پہ. اب یہاں پہ میرے کافی فورس میٹ ہیں جو وہاں موجود تھے. میجر عارف حمید تھے, میرے کرنل ریٹائر ہوئے تھے, صفی مصطفیٰ اس وقت کیپٹن تھے. اسی طرح میرے قمبر عباس ایک کیپٹن تھے, وہ مارے گئے وہاں پہ, اور کیپٹن ذوالفقار تھے. تو ہمارے سب یہ کوچز نے بڑی ہمت سے بڑی طریقے سے کام کیا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں, جی بتائیے, جو کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی سے. ایسٹ پاکستان میں جب یہ سب جھگڑا شروع ہوا تو ہمارا صرف ایک ڈویژن تھا. رائٹ, ایک ڈویژن کا مطلب ہوتا ہے جب فل اسٹرینتھ میں ہو تب 10,000 فوج ہوتی ہے, فل اسٹرینتھ. جی جب اس کے بعد فوج اور آئی
تو 2 डिवीजन और आए, मतलब 30,000 की फौज हो गई। जी जी कुछ पैरामिलिट्री थे और ये करके 35,000 से ऊपर है ही नहीं फौज वहां। जी एंड बिल्कुल। 35,000 स्प्रेड ऑल ओवर ईस्ट पाकिस्तान। और वो भी सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो सिविल निजाम भी चला रहे थे, सबने बगावत कर दी थी, सेक्रेटेरिएट का निजाम भी एग्जैक्टली, चला रहे थे, ट्रैफिक भी एग्जैक्टली। चला रहे थे ये। अच्छा देखिए, आपने बात की इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स की, ये मैं जी, वजाहत करता चलूं कि इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स जो थी वो पहले ईपीआर थी, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। जब राइफल 25 मार्च को इन्होंने बगावत की और ये भागे तो वहां से सब निकल भाग गए। गए, तो पाकिस्तानी फौज ने जो उर्दू स्पीकिंग थे उनको, नौजवानों को हायर किया और उनको इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स के नाम पे। और क्या ये बात सही है मेजर साहब कि इन जो यंग लड़कों को 1 हफ्ते की 10 दिन की ट्रेनिंग देके सरहद पे भी भेजा गया कि जाओ दुश्मन से लड़ो, और वो लड़े बेजिगरी से? ये क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ऐसे भी थे बेचारे, जब मेरे पास आए उनको राइफल उठानी नहीं आती थी, अपना कंधा तोड़ लिया। उनको बताया, क्योंकि जब फायर हुआ तो रिएक्शन हुई, कंधे पे डैमेज हुआ, तो हमने अनट्रेन्ड हो वही बॉर्डर पे उनको ट्रेनिंग दी। और दे वर द लॉयल पीपल, दे वर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ। वही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने वो जो आपने जिक्र किया शेड का, मैंने अपनी आंखों से देखा है अच्छा। वो। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई नहीं, वहां पे वो ड्रम के अंदर खून और वो स्कल और वो तमाम चीजें देखी। अब लिखने को तो आप जो मर्जी लिख दे, जब आपके अपने ही लोग बिलीव नहीं करते आपको, तो फिर क्या किया जाए? जी बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकते आप। मैं तो असल में मोहल्ले वाले नहीं, जी जी ये आपके सगे जी आपको बिलीव नहीं कर रहे। ये है कि गैर बंगालियों का जो कत्लेआम हुआ था उसमें कुछ अंदाजा है आपको? कुछ फौजों की अपनी, फौजियों की अपनी कोई ऐसा अदारा था, कोई ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने इसको रिकॉर्ड किया हो? देखें, ये अगर कहें आपके रिकॉर्ड किया हो, ये तो हमें उस वक्त टाइम ही नहीं था कि राइट। हम ये बातें करते। वो जमाना था कि तस्वीर भी ले नहीं सकते थे, हर एक के पास कैमरा नहीं होता था। आबादी उस वक्त कितने करोड़ थी सात बंगाल की? मुझे 7 करोड़ सात के करीब थी। हाँ जी, जी 7 करोड़। 7 या 8 या ऐसे थी। और कितने नॉन बंगालीज थे? 1 करोड़ भी नहीं थे। नहीं 50 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा। 50 लाख होंगे। एंड दे आर स्कैटर्ड, जी नॉट बिल्कुल। एट वन प्लेस। बिल्कुल पहले अब मजा। जबकि 7 करोड़ आपके एनिमी हो जाए, जी जी तो आप बिल्कुल। बताइए कि वो 50 लाख आदमी क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे, ये जो मैसूर है वहाँ पाकिस्तानी, इनका क्या हक नहीं है कि वो पाकिस्तान आए, या वो वहीं पड़े रहें उसी हालत में? क्या कहेंगे आप? देखें, उन लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की जबकि हम बहुत मुश्किलों में थे और उनकी मदद की जरूरत थी। उन्होंने हर किस्म की मदद की, हमें खुराक भी ला के देते थे। उनको पर चूंकि दे वर द सन ऑफ द सॉइल, वहीं रहते थे, उनको रास्ते पता थे, उनको सब कुछ। तो हमारी सप्लाई लाइन कट गई थी, हमें कहीं से रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही थी। तो दे वर द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ लॉजिस्टिक, all sort of physical help, and they had the full right, they have got the right to come back. उनको आना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे भाई बहन जो वेस्ट पाकिस्तान में थे वो हमारी मदद को नहीं आ सकते थे। मैं अपनी बीवी को कहता था कि अगर मैं वहां पे मारा जाता या जख्मी हो जाता तो कौन मेरी मदद करता? तुम या मेरी औलाद नहीं उस वक्त मौजूद होती। ये बिहारी और ये लोग हमारी मदद कर रहे थे, पानी मेरे मुंह में वो डालते। भाई बहने और बीवी भी और एक बच्चा है, छोटा सा घर जगह नहीं है छोटा सा घर जगह नहीं है, किसे जगाए किसे सुलाए।
برس 50 گزر چکے ہیں، نہ پائی تعبیر خواب اب تک، برس 50 گزر چکے ہیں، نہ پائی تعبیر خواب اب تک، نہ دیکھیں گے